الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. کل درس کا موضوع یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت اسماء الدین والایمان والاحکام میں حروریہ، خوارج اور معتزلہ کے درمیان اور مرجیہ و جہمیہ فرقے کے درمیان وسط. کل کے درس میں معتزلہ اور خوارج کا ذکر ہوا اور اس موضوع سے متعلق ان کے موقف کا بیان قدر تفصیل کے ساتھ کیا گیا. آج بالخصوص مرجیہ اور جہمیہ کا مسئلہ اسماء و احکام میں موقف کا بیان ہوگا. سامعین کرام، موضوع حد درجہ اہمیت کا حامل ہے. بغور ہماری گزارشات سماعت فرمائیں. اس مسئلے میں خوارج و معتزلہ ایک طرف ہیں اور مرجیہ اور جہمیہ نامی فرقے یہ ایک طرف ہیں، یہ دوسرے فریق ہیں. مرجیہ کے متعلق یہ بات آپ جان لیں کہ مرجیہ وہ فرقہ ہے جو فاعل کبیرہ، مرتکب کبیرہ کے متعلق گفتگو کو مؤخر رکھتا ہے اور اسی لیے اس کو مرجیہ کہا بھی جاتا ہے. یا یہ کہ یہ صاحب ایمان کے بارے میں حد درجہ رجا اور امید رکھنے والے لوگ ہیں کہ ان کا قول و مذہب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ مضر ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے. اور ان کے ایمان کی تعریف کی روشنی میں اور ان کے اس قول کی روشنی میں کہ لا یضر مع الایمان ذنب، ایمان کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ کوئی بھی سرے سے ایمان کے لیے مضر ہے ہی نہیں، اور اسی لیے ان کے نزدیک ایمان ابو بکر، ایمان عمر، ایمان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ایک فاسق و فاجر زانیوں شارب الخمر کے ایمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. فإن الناس كلهم فی اصل الایمان سواء، ان کا عقیدہ و موقف ہے. ان کے قول کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے
اعمال کو ایمان کے مسمى سے خارج رکھا اور ان کے نزدیک ایمان صرف قول و اعتقاد کا نام ہے. بعض کے نزدیک ایمان کی تعریف صرف یہ ہے کہ تصدیق پائی جائے، یہ ایمان کے لیے کافی. قول کو بھی مؤخر اور خارج کر رکھا ہے. بعض نے یہ کہا کہ صرف علم ہی کافی ہے ایمان کے لیے. در حقیقت مرجیہ کے بہت سارے انواع و اقسام ہیں، مرجیہ کے بہت سارے درجات ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ اس مسئلے میں جہمیہ ان کے ساتھ ہیں، اور مرجیہ کے اقسام و انواع اور اس کے درجات میں سے ایک درجہ تجہم کا ہے، جہمیت کا ہے. اس لیے کہ جہمیہ کا قول یہ ہے کہ الایمان هو المعرفت فقط، ایمان صرف معرفت کا نام ہے، اور اسی لیے ان کے نزدیک قول کی، عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ حد درجہ فاسد اور باطل ہے ان کی ایمان کی تعریف. کہ ان کی تعریف کی روشنی میں ابلیس جیسا اکفر، بلکہ ابلیس جیسا اکفر اور ابو جہل اور ابو طالب جیسے لوگ بھی مومن قرار پاتے ہیں. اس لیے کہ ابلیس کو بھی اس بات کی معرفت تھی کہ اللہ جل وعلا رب ہے، وہی خالق ہے، صفات سے موصوف ہے. فرعون بھی اس بات کو قرارت نفس میں جانتا تھا کہ جس کا اظہار اس نے ڈوبتے وقت کیا بھی. ابو طالب کو قطعی طور پر اس بات کی معرفت تھی کہ وہ دین جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ سب سے بہترین دین ہے آخری. تو معرفت انہیں بھی حاصل تھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. اور اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے جس کو آپ بغور سنیں کہ مرجیہ سے مراد مرجیت الفقہا، وہ کہ جنہوں نے اعمال کو ایمان کے مسمے سے باہر رکھا جیسے اشاعرہ وغیرہ. اور جہمیہ سے مراد وہی ہے جن کا قول یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے. یہ بات یاد رہے کہ مسئلہ اسماء میں ان دونوں ہی فرقوں کے قول و مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن مرجیہ کے نزدیک جس کے پاس تصدیق ہو، ایک مومن جو جہمیہ کی تعریف کی روشنی میں صرف اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہو، وہ دونوں پکے سچے مومن ہیں. حتیٰ کہ وہ گناہ کرتے جائیں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، شراب پیئیں، زنا کریں، قتل کریں، سود کھائیں، ان کے ایمان پر کوئی آنچ نہیں آنے والی ہے. اس لیے کہ ان کے پاس معرفت ہے، ان کے پاس تصدیق ہے، اور اسی لیے یہ فاعل الکبیرہ کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ وہ مومن ہے، مسلم ہے. جبکہ آپ یہ جانتے ہیں جیسا کہ کل بیان کیا گیا کہ معتزلہ اور خوارج
ان دونوں کا مسئلہ اسما میں اعتقاد اور مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ یہ دائرے ایمان سے خارج ہے اور اس کا ایمان وہ سلب کرتے ہیں. یہ اور بات ہے، فرق ہے کہ خوارج کافر مباح الدم والمال مانتے ہیں اور معتزلہ اس کو ایمان کے دائرے سے تو خارج مانتے ہیں لیکن کفر کے اندر داخل نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا مومن لا کافر ہوگا اور وہ منزلہ بین المنزلتین جیسا موقف اور درجہ اس کے لیے متعین کرتے ہیں جس کے لیے کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ دو انتہائیں ہیں کہ جس میں ایک انتہا پر خوارج و معتزلہ ہیں اور دوسری انتہا پر مرجیہ اور جہمیہ ہیں. اور مسئلہ احکام کے بارے میں دنیا کے اندر ان پر کیا ہوگا؟ خوارج کے نزدیک کافر ہوگا، معتزلہ کے نزدیک نہ مومن ہوگا نہ کافر ہوگا، بل ہوا فی منزلۃ بین المنزلتین ہوگا. جو ایک باطل موقف ہے. اور مرجیہ اور جہمیہ کے نزدیک وہ بالکل اور دیگر تمام صالح متقی مومنین کی طرح سے اور انہی کے مرتبے کا ہی مومن ہوگا. اور آخرت میں احکام کے بارے میں خوارج یہ کہتے ہیں کہ وہ مخلد فی النار ہوگا اور یہاں معتزلہ خوارج کے مکمل ہم نوا ہیں کہ وہ بھی اس کو نار میں اور مخلد فی النار ہی مانتے ہیں. جبکہ آخرت میں حکم کے مسئلے میں مرجیہ اور جہمیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جیسے اور دیگر مومن جنت میں جائیں گے ویسے یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے گناہ کی بنا پر ان کو ان کے کبیرہ معاصی کی بنیاد پر ان کو کوئی سزا اللہ نہیں دے گا. تو یہ دو انتہائیں ہیں اور انہی دونوں غلو و جفا پر مبنی موقف کے درمیان اہل سنہ والجماعہ وسطیت لیے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک دنیا کے اندر جہاں تک اسما کی بات ہے کہ اگر ایک مومن جو مومن صالح ہے، مقی ہے اور کبائر وغیرہ سے دور ہے اس کو مومن مسلم کہیں گے ہی. مسئلہ تو فاعل کبیرہ کے بارے میں ہی ہے نزاع. فاعل کبیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ فاعل کبیرہ یہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا بلکہ وہ مومن ہی ہوگا، لیکن کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کو مطلق مومن نہیں کہا جائے گا. ایمان کا اطلاق تو اس پر کیا جائے گا لیکن کبیرہ کے ناطے سے اس کے ایمان کے اندر نقص ہوگا اور یوں کہا جائے گا کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر وہ فاسق ہے. اور یوں بھی کہا جائے گا، الفاظ یہ بھی ہے کہ وہ مومن تو ہے مگر اس کا ایمان ناقص ہے اور اس پر اسلام کے احکام ہی دنیا کے اندر جاری ہوں گے اور ارتکاب کبیرہ کے باوجود اس کو مومن کا نام دیا جائے گا، ایمان کا اطلاق ان پر کیا جائے گا. اور اس کے لیے دلائل ہیں. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے کل بتائی ہی تھی، سورہ حجرات کی آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ جس کا مفاد یہ ہے کہ ارتکاب کبیرہ کے باوجود مرتکب کبیرہ کو مومن اللہ تعالی نے کہا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، کہ جس کے اندر قاتل کو مقتول کا اخ بھائی کہا گیا ہے اور یہ اخوت ایمانی ہے. اور دو مومن
گروہ کہ جن کے درمیان میں قتل و قتال ہو جائے، ہاں ان کو بھی مومنوں کی دو جماعت کہا گیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ لیکن یہ عدل کی بھی بات ہے، شریعت کے دلائل کی بھی بات ہے کہ جو مومن ہاں ایمان کے باوجود گناہ کبیرہ کیا کرتا ہے اور اس گناہ کبیرہ کا اثر اس پر یہ مرتب ہوگا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے ہاں فسق کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، لہذا وہ فاسق ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، نقص ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ وَفَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن ایمانه ناقص بسبب ارتکابه الكبیرہ۔ اور اسی بات کا بیان اس درس سے تیمیہ کی اس عبارت سے مقصود ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ وسط فی باب اسماء الدین والایمان والاحکام بین الحروری المعتزلہ وبین المرجیہ والجہمیہ۔ آخر میں کچھ تنبیہات سماعت فرمائیں اس مسئلے سے متعلق کہ یہ مسئلہ بہت ہی عظیم الشان مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ جس کی بنیاد پر امت میں افتراق و اختلاف پیدا ہوا کہ کسی مومن اور مسلم کو کیا نام دیا جائے گا، بالخصوص اس صورت میں کہ اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو کیا کہا جائے گا، خالی مومن، خالی مسلم، خالی فاسق، خالی فاجر، یا کافر، یا بدعتی الی آخرہ۔ تو یہ ساری اہمیت کی باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر اختلاف و انتشار پیدا ہوا ہے۔ ہاں جب نصوص کتاب و سنت کو جمع کرنے کے بعد صحیح نتیجے پر دلائل کی روشنی میں پہنچا جائے گا تب یہ امر باعث اختلاف و انتشار نہ ہوگا۔ تو مسئلہ بدعت کا اور بدعتی قرار دینے کا، فسق کا، کسی کو فاسق قرار دینے کا، اسلام و ایمان اور شہادت و احسان اور امامت جیسے الفاظ کے استعمال کرنے کا اور ان کے اطلاق کا مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ خوارج و معتزلہ اور مرجیہ و جہمیہ نے غلطی یوں کی ہے کہ ایک نے ان سے ایمان اور ایمان کا نام، اسلام اور مسلم کا نام سلب کر لیا کہ دلائل کی روشنی میں جن سے ایمان و اسلام کا نام سلب کرنے کا انہیں حق نہیں، اور مرجیہ جہمیہ نے ان کو مسلم اور مومن کا مطلق نام دیا کہ جن کے گناہوں کے باعث ان کو مطلق نام دینے کا ان کو حق نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ خوارج ہی وہ فرقہ ہے اسلام کے اندر کہ جس نے سب سے پہلے مسئلہ اسماء و احکام میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف اس وقت رونما ہوا جب صفین کے اندر تحکیم کا معاملہ پیش ہوا تو معرکہ، خروج اور بغاوت کرنے والی جماعت کہ جنہوں نے اپنا جمع اڑا بعد میں مقام حرورہ میں کیا، جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا، ان لوگوں نے تحکیم کی بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے
ہمراہ تھے ان کو کافر قرار دیا. اور پھر معاملہ یہ آیا کہ ایک اور جماعت رونما ہوئی کہ جس نے ان کے برعکس موقف اختیار کیا. اور بطور خلاصہ ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خوارج کے خروج کے ساتھ کل ملا کر کے 4 فرقے اور 4 مواقف، 4 نظریات اس مسئلے سے متعلق وجود میں آئے. پہلا گروہ تو خوارج کا تھا کہ جنہوں نے علی و ماہو کو کافر قرار دیا، انہیں مواہ الدم والمال قرار دیا اور ان سے قتال کیا. اور ایک دوسرا فرقہ شیعہ علی کا پیدا ہوا جو بعد میں چل کر کے روافض کے نام سے مشہور ہوئے. ان لوگوں نے علی کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غلو کیا کہ ان کو الہ کہہ ڈالا، مرتبہ الوہیت پر ان کو فائز کر دیا. تو ایک تیسرا فرقہ وجود میں آیا کہ جو مرجیہ کے نام سے جانا گیا، کہ جن لوگوں نے اعمال کو ایمان کے مسمى سے خارج قرار دیا اور یہ موقف ظاہر کیا کہ ایمان لانے کے بعد، تصدیق کے بعد عمل کی گویا کوئی قیمت نہیں، کہ چاہے کوئی چوری کرے، ڈکیتی کرے، زنا کرے، شراب پیتا رہے، اس کے ایمان پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے والی ہے. تو ایک چوتھا فرقہ ناصبہ، جس کی جمع نواسب ہے، وہ وجود میں آیا کہ جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اور ان کا ساتھ دینے والوں کے لیے عداوت اور بغض اور دشمنی ہی کو اپنا مقبہ نظر بنایا. تو اسماء و احکام میں اختلاف کے پیش نظر یہاں بہت سارے فرقے اور نظریات والے وجود میں آئے. ایک اور فائدے کی بات کہ طالب علم کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ان اسماء کا اطلاق انہی پر کرے جو اس کے از روئے دلیل مستحق ہیں، اور اسماء و احکام میں کسی سے اسماء و احکام کا سلب انہی سے کیا جائے کہ جو دلائل و براہین کی روشنی میں ان اسماء کے سلب و نفی کے مستحق ہیں. یہ بات یاد رہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے کہ ظن و تخمین اور قیاس و رائے کی بنیاد پر کسی کو مومن کہا جائے یا کسی کو کافر کہا جائے، کسی کو بدعتی کہا جائے، کسی کو اور اس طرح کا نام دیا جائے. ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں حل ہونا چاہیے. ایک بات اور جو بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ طلبہ میں سے جو ابتدائی اور متوسط درجے کے طلبہ جن کو کتاب و سنت کے اس مسئلے میں دلائل کا مکمل شعور و ادراک نہ ہو اور نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت جن کے اندر کامل طور پر نہ ہو، اس مسئلے میں ظن و تخمین، رائے قیاس یا دلائل میں سے خالی ایک دلیل کے ظاہری علم کی روشنی میں احکام و فتاوی نہیں صادر کرنے چاہیے، اور نہ کسی پر کوئی نام حتمیت و قطعیت کے ساتھ دینا چاہیے، بلکہ اس مسئلے کو کبار علماء، مستند فقہا، اہل بصیرت، اہل سنت والجماعت کے علماء پر ہی چھوڑ دینا چاہیے.
اور ایک بات یاد رہے کہ اسی سے مسئلہ تکفیر متعلق ہے، جو بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اس لیے کسی کی تبدیل یا کسی کی تکفیر دلائل قطعیہ کی روشنی میں ہی کرنے کا حق ہے، اور یہ مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں کتب عقائد میں بیان کیے گئے ہیں۔ میں بطور خلاصہ اپنے اصل درس کے موضوع کے تعلق سے آخری جملہ یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلہ اسماء و احکام میں اہل سنت والجماعت کا قول و مذہب وسطیت لیے ہوئے ہے۔ مرتکب کبیرہ ان کے نزدیک مومن ہے، لیکن ناقص ایمان مومن۔ مرتکب کبیرہ پر ایمان کا اطلاق کیا جائے گا، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر مومن ہے، اور اپنے عمل کبیرہ کے ارتکاب کی بنیاد پر وہ فاسق ہے۔ اور جہاں تک آخرت کی بات ہے، اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے میں موقف مدلل طور پر یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ ان مات بغیر توبہ فہو تحت مشیئت اللہ تعالی، ان شاء عفا عنہ وان شاء عذبہ بقدر ذنوبہ ثم اخرجہ من النار ویدخلہ الجنہ۔ یہ ہے خلاصہ کہ آخرت میں مرتکب کبیرہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور جنت میں دخول اولی عطا کرے، اور اگر چاہے تو اس کے گناہ کے بقدر جہنم میں داخل کر کے اس کو اس کے گناہ کے بقدر سزا دے، لیکن بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے شفاعتوں کی بنیاد پر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، وہ ابدی ناری نہیں ہوگا اگر اس کی موت شرک پر نہیں آئی ہے۔ بقیہ دیگر تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کر کے معاف کرے، اور یوں اہل توحید وسعت کو اللہ تعالیٰ بالآخر جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کے اس اہم ترین موضوع کے اندر راہ حق اپنانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ